بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے مولانا نعمت رحیم صاحب اور مفتی محمد ناصر مدنی صاحب موجود ہوں گے، اور آج ہم ان سے گفتگو کریں گے کہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ان سے ہم گفتگو کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ ان پہ کیا اسلام کے اندر کہا گیا ہے اور اس پر روشنی ڈالیں گے۔ جی مولانا نعمت رحیم صاحب، آپ بتائیے گا کہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن و حدیث کی روشنی میں کس طرح بیان کیا گیا ہے اور اس کے بارے میں کیا ارشادات فرمائے گئے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عقیدہ ختم نبوت ضروریات دین میں سے، اساسی دین میں سے ایک عقیدہ، ایک نظریہ ہے۔ قرآن اور حدیث میں اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ سینکڑوں آیات سے عقیدہ ختم نبوت وہ ثابت ہے اور سینکڑوں احادیث سے ثابت ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں جاننا انتہائی ضروری ہے۔ آج ہمارا معاشرہ، ہمارے نوجوان بالکل اس عقیدے اور نظریے سے بالکل ان کو علم نہیں ہے، اور بہت سو کو علم بھی ہے۔ عقیدہ ختم نبوت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ وہ حضرت آدم علیہ السلام سے جاری فرمایا۔ سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ سب سے آخر میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے کو، یعنی نبوت کے اس سلسلے کو ختم فرمایا۔ آپ آخر الانبیاء ہے، آپ آخری نبی ہے، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ قرآن کریم میں بے شمار آیات ہے، انا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، بلکہ وہ خاتم النبیین ہے، وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، اور میرے اوپر نبوت اور رسالت کو ختم کر دیا ہے، لہٰذا میرے بعد کوئی نبی نہ آ سکتا ہے، اور نہ میرے بعد کوئی نبی ہوگا۔ اس عقیدے اور نظریے کی تحفظ کے لیے سب سے پہلے ہم نبی علیہ السلام کی حیات کا، آپ کی زندگی مبارک کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے آپ کے زمانے میں مسلمہ کذاب نے جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ نبی علیہ السلام نے اس کی سرکوبی کے لیے حضرت حبیب بن زید انصاری خزرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور صحابی ہے، آپ کو بھیجا اور آپ کے نام ایک خط دیا کہ یہ خط جا کے ان کو پہنچائے۔ جب اس نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ، یعنی وہ ایک مذاکراتی کمیٹی اس نے بنائی مسلمہ کذاب نے، اور یہ پیغام دیا نبی علیہ السلام کو کہ کچھ عرصے کے لیے آپ نبی رہے اور کچھ عرصے کے لیے میں نبی رہوں گا، یا یہ کہ عرب کے آدھی سرزمین پہ آپ کی نبوت ہوگی اور آدھی سرزمین پہ میری نبوت ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے اس کو صرف ایک جملہ وہ لکھ کے بھجوایا حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ، کہ ہوا کذاب، یعنی یہ سب بہت بڑا جھوٹا انسان ہے۔ حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمہ کذاب کے پاس گیا اور وہ خط نبی علیہ السلام کا اس کے سامنے پیش کیا، بڑی بے دردی کے ساتھ، ظلم اور ستم کے ساتھ وہ مسلمہ کذاب نے آپ کو شہید کیا۔ یہ ایک عجیب و غریب داستان ہے، واقعہ ہے حضرت حبیب بن زید انصاری خزرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان کی شہادت کا۔ تو مسلمہ کذاب نے سب سے پہلے آپ سے یہ سوال کیا کہ کیا تم نبی علیہ السلام کو رسول مانتے ہو؟ تو حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
فرمایا جی ہاں میں نبی علیہ السلام کی رسالت کا دل سے اور زبان سے اقرار کرتا ہوں۔ اس کے بعد پھر مسلمہ کذاب نے اپنی نبوت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ پیش کی۔ حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں بہرا ہوں، میں یہ آپ کی بات نہیں سن سکتا۔ اس کے بعد دوبارہ 3 بار وہ مسلمہ کذاب نے اپنی نبوت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ پیش کی، اور حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار انکار کرتے رہے، حتیٰ کہ پھر اس نے حکم دیا کہ اس کے ایک بازو کو کاٹ دیا جائے۔ آپ کے ایک بازو کو کاٹا گیا۔ نبی علیہ السلام کی ناموس اور آپ کے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے، اور وہ اپنی رسالت کو بار بار وہ پیش کر رہے ہیں، حتیٰ کہ آپ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، لیکن حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بار بار اقرار کرتے رہے۔ راستے میں ان کی والدہ کو کسی نے بتایا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے بیٹے کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، تو ماں نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اس وقت میرے بیٹے کا ایمان کیسا تھا، یعنی وہ ایمان سے اس کے ایمان میں کوئی نقص تو نہیں آیا، وہ پیچھے تو نہیں ہٹا نبی علیہ السلام کی ناموس سے، عقیدہ ختم نبوت کی تحفظ سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا گراں قدر سرمایہ وہ صحابہ اکرام تھے۔ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، سیر صحابہ کا مطالعہ کرتے ہیں، تو تقریباً نبی علیہ السلام کے زمانے میں دین اسلام کی دفاع اور حفاظت کے لیے جتنی جنگیں لڑی گئی ہے، اس میں شہید ہونے والے صحابہ اکرام کی تعداد 160 ہے یا 159 بتائے جاتے ہیں، جبکہ عقیدہ ختم نبوت کی تحفظ کے لیے جو پہلی جنگ لڑی گئی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اس میں شہید ہونے والے صحابہ اکرام اور تابعین کی تعداد 1200 ہے، جس میں تقریباً 700 کے قریب حفاظ تھے، جنہوں نے صرف اس لیے شہادت دی کہ نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کی تحفظ ہو، عقیدہ ختم نبوت کی تحفظ ہو۔ اس طرح سینکڑوں آیات اور سینکڑوں احادیث بھی حدیث بھی موجود ہے، دوسرے روایات صحابہ اکرام کے واقعات بھی موجود ہیں، جو ہمیں یہی درس دے رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کی ناموس، آپ کی شان، عقیدہ ختم نبوت کی تحفظ کے لیے مسلمان وہ کٹ مر سکتا ہے، لیکن وہ اس عقیدے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ اور نبی علیہ السلام کی ناموس اور عقیدہ ختم نبوت کی تحفظ، یہ نبی علیہ السلام کی اعزاز کی تحفظ ہے، یعنی یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک اعزاز دیا۔ نبی علیہ السلام کا اعزاز آپ کی خاتمیت ہے، آپ کا آخری پیغمبر ہونا ہے، اور اہل ایمان میں سے ہر کلمہ گو مسلمان نبی کی اس اعزاز کی حفاظت کے لیے تیار ہے۔ وہ کٹ سکتا ہے، وہ مر سکتا ہے، وہ اپنے بچوں کو یتیم کر سکتا ہے، اپنی بیوی کو بیوہ کر سکتا ہے، لیکن وہ اس عقیدے کی تحفظ سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم عقیدہ ختم نبوت کو جانیں، ہم نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو جانیں کہ نبی علیہ السلام نے عقیدہ ختم نبوت کی تحفظ کے لیے کس قدر صحابہ اکرام کو ترغیب دی ہے اور کس قدر احادیث اس میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقیدہ ختم نبوت کی تحفظ۔ محمد رحیم صاحب نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں اپنی گفتگو کی اور عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے دلائل پیش کیے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں مفتی محمد ناصر مدنی صاحب موجود ہیں۔ ان سے ہم سوال کریں گے کہ وہ لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان کی سزا کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا ارشاد فرمایا گیا ہے، اس پر روشنی ڈالیں گے مفتی محمد ناصر مدنی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ گستاخ رسول کے حوالے سے جو سزا کا تعلق ہے، ابتدائی طور پہ اس کے دو جز ہیں، ایک گستاخی اور دوسرے نمبر پر سزا۔ اگر ہم بیسیکلی گستاخی کو لیتے ہیں کہ گستاخی کیا ہے، تو عرف عام میں ہر وہ کلمہ، یعنی عرف عام ہر جگہ پہ اپنا اپنا عرف ہوتا ہے۔ جیسے کراچی میں ہمارے شہر میں عرف الگ ہے، اسی طرح پاکستان میں عرف الگ ہے، دوسرے ملکوں میں عرف الگ ہے۔ تو عرف عام میں وہ کلمہ زبان سے ادا کرنا جس سے اگلے بندے کی دل آزاری ہو یا پھر اگلے بندے کی حتی کہ عزت ہو، یعنی عزت کو خطرہ ہو، تو یہ دونوں کے دونوں جملے گستاخی میں آتے ہیں۔ جیسے اس کی میں مثال دوں کہ اگر استاد اپنے شاگرد کو بولے گدھا تو یہ گستاخی نہیں ہے، کیونکہ عرف عام میں استاد یہ بطور توضیح یا بطور اس طور پر بولتا ہے کہ بھئی یہ بچہ سمجھ جائے، تو یہ تو اس بات پہ بولا جاتا ہے۔ لیکن اگر وہی شاگرد استاد کو بولے گدھا تو یہ گستاخی ہے۔ تو لہٰذا ہر وہ کلمہ کہ جو عام مومنین اگر اس قید کو ہٹا بھی دیں، مومن سے ہٹ کے کفار، ہر وہ کلمہ جو بولا جائے منہ سے، اگر وہ کافر کو بھی برا لگے یا مسلمان کو بھی برا لگے تو ہر اعتبار سے وہ گستاخی میں شامل ہوگا۔ چہ جائے کہ یہ تو وہ سطح ہے کہ جو کافر اور مومن کی ہے، چہ جائے کہ ایک مومن صالح جس کے بارے میں رب کریم نے فرمایا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، کہ ایک مومن غلام، مومن ہو اور غلام ہو، فرمایا کہ وہ مومن غلام ایک مشرک بادشاہ سے بھی افضل ہے۔ ایک مومن غلام مشرک بادشاہ سے افضل ہو رہا ہے۔ تو چہ جائے کہ ایک مومن کی حتی کہ عزت کی جائے، وہ اس حد تک کہ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اے کعبہ تو بڑی عظمت والا ہے۔ سرکار نے کعبہ کو دیکھ کے فرمایا کعبہ بڑی عظمت والا ہے، لیکن یاد رکھ تجھ سے تیری حرمت سے زیادہ اس مومن کی حرمت ہے جو مجھ پہ ایمان لایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو کعبے کو ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن آقا نے فرمایا تجھ سے حرمت زیادہ ہے اس مومن کی جو مجھ پہ ایمان لایا۔ ایک ایمان والے کی اس حد تک میرے محبوب فرمائیں کہ کعبے کی عزت سے زیادہ اس ایمان والے کی عزت۔ تو جو مومن ہو اور پھر مومن صالح، پھر مومن صالح کی کیٹیگری سے آگے بڑھ کے خیر القرون میں داخل ہو، تابعین میں شامل ہو جائے، پھر خیر القرون اول میں داخل ہو، صحابہ میں داخل ہو، تو صحابہ کی گستاخی کو بھی اسلام روا نہیں رکھتا۔ یہاں تک کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات اعلیٰ تو بلند و بالا ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کی بھی ادنا سے ادنا گستاخی کہ جس کو وہم و گمان میں لایا جائے، اللہ حضرت اس کے لیے ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا وہ ادنا سوچ، وہ خفیف حرکت جو صرف دل میں آئے، زبان پہ نہ آئے، فرمایا دل میں آئے تو یہ بھی ان پاک ذات ہستیوں کی گستاخی ہے۔ تو سرکار علیہ السلام کے لیے ہر وہ کلمہ کہ جو کسی بھی اعتبار سے عوامی حوالے سے کسی کی حد کی عزت کے لیے استعمال ہوتا ہے، میرے آقا کے لیے بھی ناروا ہے، سرکار علیہ السلام کے لیے بھی نہیں بولا جائے گا، قطعاً گستاخی ہے، اور ایسی سخت ترین گستاخی کہ اللہ اور اس کا رسول دونوں اس سے ناراض ہیں۔ اور اس کے لیے اللہ کریم نے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ فرمایا من آذ الرسول فقد آذ اللہ، جس نے رسول اللہ کو تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی، اور اللہ کو جس نے تکلیف دی فرمایا کہ ان قریب وہ عذاب جہنم کو چکھے گا، بے شک تو اس کے لیے عذاب جہنم لازم ہے۔ تو اللہ کریم کا انکار کرنا یہ کفر ہے، اور اللہ کے علاوہ دوسرے کو سجدہ کرنا یہ شرک ہے۔ اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرنا، یہ دونوں کنڈیشنوں میں سب سے بدتر ہے کہ اللہ کا انکار کیا کفر، صرف اللہ کے انکار سے اللہ کا انکار لازم آیا، اور اللہ کے علاوہ دوسرے کو پوجنے سے اللہ کے ساتھی بنانے کا اس اعتبار سے اس بات لازم آیا۔ لیکن جب اس نے رسول اللہ کا انکار کیا تو اس کے علاوہ دو چیزوں کا وہ انکار کر رہا ہے، اللہ کی ذات کا الگ انکار کر رہا ہے اور رسول اللہ کی ذات کا الگ انکار کر رہا ہے۔ تو لہذا ایسا شخص دنیا میں سب سے بدترین شخص ہے، اور اسی شخص کو گستاخ رسول کہا جاتا ہے۔ اور گستاخ رسول کی جو سزا ہے اسلامی اعتبار سے اگر دیکھا جائے
اس میں بہت سارے لوگ نا عجیب و غریب کنڈیشنیں بناتے ہیں. حقیقت یہ ہے وثاق رسول واجب القتل ہے اور اس کو قتل ہی کیا جائے گا بہر صورت ہر کنڈیشن میں. اب یہ دیکھیں کہ واجب القتل ہونا یہ تو ہے شرعی حکم. اب اس شرعی حکم کو نافذ کون کرے گا؟ یہ دو چیزیں ہیں. ایک ہے شرعی حکم، اللہ رسول نے اور اس کے صحابہ نے اور اس کے بعد والوں نے ہمیں واضح حکم بتا دیا کہ وثاق رسول کو قتل کرنا واجب ہے، اور اس پر دلائل جیسے علامہ صاحب نے دی ہے مسلمہ کذاب کے لیے اور اس کے علاوہ باقیوں کے لیے سیدنا صدیق اکبر کا جانا اور پھر 1200 صحابہ کے شہید ہونا. اس بات پہ دلالت ہے وثاق رسول کو زمین پہ بھی برداشت نہیں کیا جائے گا کہ وہ اس کا قدم ہی زمین کے لیے یوں سمجھ لیں ایک طرح سے عذاب ہے. تو وثاق رسول کو قتل کون کرے گا یا اس کو سزا کون دے گا؟ وثاق رسول کی جو سزا ہے یہ مطلقاً حاکم اسلام کے لیے ہے. اگر وہ نہ ہو یعنی اسلامی مملکت ہو اور اس میں جو حاکم ہو وہ اسلام کے تحت چلتا ہو، یہ بھی شرط ہے، اسلام کے تحت چلے گا تبھی وہ حاکم اسلام کہلائے گا، ادروائز وہ حاکم اسلام نہیں کہلائے گا. اب اسلامی سلطنت ہے، اس پر جو حاکم ہے وہ اسلامی اصولوں کے مطابق اسلام کے جو بھی طے کردہ اصول ہے اس کے مطابق وہ سلطنت چلا رہا ہے، اب وہ ہے حاکم اسلام. اگر ایسا بندہ نہ ہو، سپوز کہ ایسا نہیں ہے اور ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے، یہ تو کنفرم ہے، ہمارے یہاں جو بھی حکمران آتے ہیں وہ اپنی ہی وہ بتی کو جلا کے رکھتے ہیں، تو عموماً یہ نہیں ہوتا. تو خیر المختصر یہ کہ حاکم اسلام کا کام ہے. اگر یہ نہ ہو تو پھر مفتی اسلام، اب یہ کنورٹ ہوگا مفتی کی طرف، کیونکہ جو مفتی ہے یہ شرعی اعتبار سے حاکم اسلام کے قائم مقام ہے، جی اس کو قاضی بھی بولتے ہیں. اب مفتی اسلام وہ حکم نافذ کر دے گا. اگر وہ بھی نہیں ہے، سپوز کیا اب یہ تیسری کنڈیشن آ رہی ہے، وہ ایسا مفتی اسلام بھی نہیں ہے کہ جس نے وہ حکم نافذ کرنا تھا، اب وہ موجود ہی نہیں ہے ایسی کنڈیشن میں. اور ہمارے ہاں مفتیان کرام کو تو اوپر ہی نہیں آنے دیا جاتا، ہمارے ہاں تو مفتیان کرام کو یہ اپنی اسمبلیوں میں ہی نہیں بٹھاتے، حالانکہ بیٹھیں تو یہ مفتیان کرام ہی ان کا تیا پہنچا کر دیں، ان کو بتا دیں تم کیا خباستیں کھلا رہے ہو. تو یہ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو حاکم اسلام نہیں ہے تو مفتی اسلام. اگر یہ بھی نہیں ہے تو اب اگر امت میں سے، اب امت کو اختیار نہیں ہے کہ اس کو قتل کریں، امت کو اختیار نہیں ہے، یعنی عوام کو اختیار حاصل نہیں ہے. لیکن اس کی اب دوسری شک جس کو لوگ غلط کر کے توڑ موڑ کے پیش کرتے ہیں، دوسری شک جو کہ عموماً حکومتی طور پہ بھی بڑی شوشہ چھوڑا جاتا ہے، یہ اسلامی شک ہے. اور اس کو اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا، فرمایا کہ اب اگر عوام میں سے، حالانکہ عوام کا حق نہیں تھا کہ اس کو واجب القتل مان کے اس کو قتل کر دیتے، لیکن اگر عوام میں سے کسی عاشق رسول نے سرکار کے عشق میں آ کر، سرکار کی محبت میں آ کر، جوش و جذبے میں آ کر، جیسا کہ اس طرح کی کثیر روایتیں موجود ہیں، میں روایت بیان کرتا ہوں، پہلے حکم بیان کر دوں. اگر عوام میں سے کوئی بندہ اٹھ کے آتا ہے اور اس بندے کو جا کے جس نے گستاخی کی قتل کر دیتا ہے، اب اس بندے پر قصاص نہیں ہے، اس پر نہیں ہے، قصاص بھی نہیں ہے، اس پر کوئی سزا بھی نہیں ہے، کیونکہ اس نے محبت رسول میں یہ کام کیا ہے، عشق رسول میں یہ کام کیا ہے. جیسے مسلم شریف کی روایت سناتا ہوں آپ کو، سیدنا فاروق اعظم، ایک یہودی کا قرض لینا ہے، آپ نے قرض لینا ہے یہودی سے، آپ یہودی کے پاس گئے، اب ادھر کے جملے سننا اور فاروق اعظم کا رد عمل دیکھنا. تو وہ جب آپ ادھر گئے پہنچ رہے ہیں تو کہا کہ یہودی مجھے قرض دے، تو یہودی نے کہا بھی میرے پاس ابھی مہلت دے، میرے پاس وقت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، بہت وہ اپنے انداز سے بیچ بچاؤ کا راستہ نکالنے لگا. تو سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا کہ جس نے میرے نبی کو سب سے افضل بنایا، یہ مسلم کی روایت کے الفاظ ہیں، فرمایا کہ جس رب نے میرے نبی کو سب سے افضل بنایا میں تجھ سے قرض لے کے رہوں گا. اب جو ہی یہ جملے بولے یہودی بفر گیا، اس نے کہا کہ اے عمر تیرا نبی کب سے افضل ہو گیا؟ اب یہ جملے دیکھو، تیرا نبی کب سے افضل ہو گیا؟ افضل تو میرا نبی ہے. یہودی بولنے لگا افضل تو میرا نبی ہے. یہ جملے کے ریئیکشن میں فاروق اعظم کا رد عمل کیا تھا؟ آپ نے کس کے تھپڑ دیا اور کہا کہ اے بدبخت تو یہ کہتا ہے کہ تیرا نبی افضل ہے، افضل تو میرا نبی ہے. اب یہ واقعہ تھا ایک، حالانکہ حق تھا. اب وہ یہودی سرکار کی بارگاہ میں گیا، ہاں اب وہ سرکار کی بارگاہ میں گیا، میرے آقا نے فرمایا فاروق کو لے کے آؤ. جب فاروق آئے تو فرمایا اے فاروق جب قرض لیتے ہیں تو نرمی کرتے ہیں، دین سکھایا سرکار نے.
फारूक को दीन सिखाया। दीन सिखाया। अब फारूक को दीन वो सिखाया कि वो एज अ मुस्लिम, ये मुसलमान था, तेरा दीन ये है, कर्ज लेने में नरमी कर। अब यहूदी को दीन सिखा रहे मेरे आका। फारूक को बताने के बाद यहूदी की तरफ मुतवज्जे हुए, फरमाया यहूदी सुन, अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बनाया, मूसा अलैहिस्सलाम को बनाया, ईसा अलैहिस्सलाम को बनाया, अंबिया बनाता चला गया, पर सब अंबिया पर जन्नत हराम है जब तक मोहम्मद मुस्तफ़ा जन्नत में न जाए। सुभान अल्लाह, सुभान फरमाया कि अल्लाह ने अपने दो नामों पर मेरी उम्मत का नाम रखा, अपना नाम सलाम रखा, मेरी उम्मत का नाम मुसलमान रखा। फरमाया अपना नाम मोमिन रखा, मेरी उम्मत का नाम मोमिनीन रखा। और फरमाया अंबिया आते गए, रब नामों से पुकारता गया, कहीं या इब्राहीम, कहीं या मूसा, इसके अलावा या ईसा इब्न मरियम, ये जुमले बोले गए। और जब मेरी बारी आई तो या अय्युहल मुज़म्मिल कह के पुकारा, या अय्युहल मुदस्सिर कह के पुकारा। फरमाया कि यहूदी सुन, सबसे अफजल व आला रब ने मेरी ज़ाते गिरामी को बनाया और मेरे बाद कोई नबी नहीं है। तो ये वो बात है। अब मैं मुख्तसरन बताता हूँ। सबसे पहले हाकिम इस्लाम का काम है, गुस्ताख रसूल को वाजिब कत्ल करेगा। इसके बाद अगर वो नहीं है तो मुफ्ती इस्लाम, अगर वो नहीं है तो उम्मत में से कोई मोहब्बत से उठ के अगर कत्ल कर देता है, इस पर किसास भी नहीं है, इस पर कोई सज़ा भी नहीं है। लेकिन एक कंडीशन है कि हमारे यहाँ मुआशरे में इसको ज़ोर पकड़ा जाता है कि जैसे रोड बंद कर देना, बाइकाट कर देना, मामलात को ख़त्म कर देना, हुकूमती मामलात को डिस्टर्ब कर देना, इवन के अवाम के रस्तों को और मामलात को ख़राब कर देना, अवाम के आने जाने के रस्तों को ख़राब कर देना, ये चीज़ें रवा नहीं है। इस्लाम में जहाँ एक काफिर का हक है, वहाँ मुसलमान का हक उससे बढ़कर है। कि आप अगर एक काफिर को भी, इस्लाम में ये कहा गया कि अगर उसको भी रास्ता देना है तो रास्ता दो, बिल्कुल ठीक है। उसके साथ भी हुस्न अखलाक से पेश आओ, उसके साथ भी मामलात ऐसे अंदाज से करो वो इस्लाम से मुतासिर हो के इस्लाम में आ जाए। चे जाए कि एक मोमिन है, मुसलमान है, कलिमा पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल कलिमा पढ़ने वाले हैं, तो आप उनका रास्ता बंद कर दो। कोई बीमार जा रहा है, कोई मौत के आखिरी डगार पे है, कोई किस कैफियत में है, कोई किस नस्लों में है, कोई किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहा है, वो गरीब जो 200-400 रुपये दिहाड़ी कमाता है, उस बेचारे के अगर दिन बंद हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो वो कहाँ से लेके आएगा? ये इस्लाम इन चीज़ों की इजाज़त नहीं देता। इसके अलावा इस्लाम इन चीज़ों की इजाज़त भी नहीं देता, हड़ाहुड़ी की जाए, पथराव किया जाए, जाके आप इमारतें तोड़ दें, आप ये, हाँ आप सुलह सफाई के साथ, मोहब्बत के साथ आप हुकूमत के इदारों में जाएं, ये आपका हक है। बिल्कुल एहतिजाज हक है आपका, और पूरा मन एहतिजाज करना हमारा हक है। एज अ मुस्लिम हमारा हक है कि रसूलुल्लाह की ज़ात के लिए निकलें। बिल्कुल हमने करना क्या है? इनके इदारों में जाके बैठ जाना है, अपने अवाम लेके बैठ जाएंगे, भी तेरा इदारा नहीं चलने देंगे, हुकूमत नहीं चलने देंगे जब तक रसूलुल्लाह की ज़ात पे हर्फ है। इस हर्फ को हटाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। एक बाप होता है ना, जब वो गलत कदम चलता है ना, तो बेटा आके बताता है अब्बा इस तरह नहीं करना, तो वो उस वक्त बाप को फिर सख्त लहजे से भी बोलता है। बाप को कभी कभी खाना भी नहीं देता, और उसका देना इस तरह करना जायज़ है क्योंकि बाप गलत रास्ते पे चल रहा है। तो जो हुकूमत गलत रास्ते पे चल रही है, तो इस तरह हमारा भी हक है कि हम जाएं और पूरा मन एहतिजाज करें। लेकिन आप हुकूमती इदारों में जाएं, हुकूमती जगहों पे जाएं और उनको बोलें, अपना हक पेश करें। सबसे पहले वाज़ो नसीहत करें। अल्लाह करीम ने फरमाया, कुरान करीम की आयत करीमा है कि जब तुम्हें नाफरमानी का डर हो किसी से, तो उसके बाद वाइज़ूहुन्ना, उसको नसीहत करो, वत्रुकूहुन्ना, उसको छोड़ दो, वद्रिबूहुन्ना, ये तो अगला कदम है मार पिटाई वाला, ये तो तब आएगा जबकि पहले दो पूरे होंगे। तो नसीहत ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। नसीहतुद्दीन, नसीहत जो है ये दीन है, और बुनियादी तौर पर इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। इसके अलावा भी कसीर बातें हैं जिसकी वजह से अगर टाइम होता तो इंशाल्लाह मैं मज़ीद भी बयान करता इस पर। मुख्तसरन ये कि जो जिसका हक़ है वो पहचाने, हमारे हुक्मरान अपना हक़ पहचाने, रसूलुल्लाह के नामूस के लिए काम करें, हमारी अवाम अपना हक़ पहचाने और दीन इस्लाम के लिए कोशा रहे। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह से ये अंदाज में ये बताया कि नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के इजहार के लिए इजहार यकजहती ज़रूर की जाए, लेकिन पुरअमन रह कर की जाए। इस्लाम एक ऐसा दीन है जो हमें अमन का दर्स देता है, जो हमें मोहब्बत का दर्स देता है। बहुत से लोग इस्लाम के अंदर हुस्न अखलाक को देकर मुसलमानों के दीन इस्लाम में दाखिल हुए। इस्लाम तो वो दीन है जो रास्ते से एक पत्थर उठाकर साइड पर कर दिए जाए तो उसके हिस्से में भी नेकियां लिखता है, तो किसी को तकलीफ पहुंचाने का ज़रिया तो
बन ही नहीं सकता। लिहाजा पुरअमन तरीके से रहकर अपना जो हक है वो हुकूमती इदारों के सामने ज़रूर पहुंचाया जाए और एक यकजहती ज़रूर की जाए कि हम नबी से कितनी मोहब्बत करते हैं, अपनी मोहब्बत का ज़रूर इजहार किया जाए, लेकिन पुरअमन रहकर किया जाए ताकि दूसरों की ज़ात से इसको नुकसान ना पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना नेमत रहीम साहब आपका, मौलाना मोहम्मद नासिर मदनी साहब आपका, आपने हमें वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन, फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.